نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् द्वादशयां शुक्लपक्षस्य माध्वमासि माधवम् जाते ददर्शतुः पुत्रं पितरौ हष्टमांसु ईदं जनाब्शुरुत्नरा संस्तविष्यते वर्षमारत्स्य निजहिडति दीष्मानाउपस्पर्शः तिर्निष्ठाने वर्तां सहस्रदशगोनाम् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्य वरणतमसः प्रस्तात् लिंगछेदी शिखाहिनः श्मश्रुधारी सदूषकाः उच्चलापी सर्वभक्षी भविष्यति मया कुरुतः एतस्मिन्नन्तरे मलीच्छाचार्यन् समन्वितः महामद इति ख्यात शिष्य शाखा समन्वितः। मुहतरम हाजरीन, नाजरीन, सामईन, स्टेज पर बैठे उलमाए किराम, पर्दे में बैठी प्यारी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारी तारीफ़ें, सारी बड़ाई, सारी जयकार कायनात के उस बादशाह के लिए है जिसने इस कायनात को वजूद बख्शा और इस रुए ज़मीन पर अपनी सबसे अज़ीम मखलूक हज़रत इंसान को भेजा। दरूद व सलाम हो प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सब लोगों को खूब बहुत बहुत मुबारक हो कि आप हजरात ने आज 9 रबीउल अव्वल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म दिवस पर यानी बर्थडे पर पैदाइश यौम पैदाइश पर आप हजरात ने एक तकरीब मुनक़िद की। इस तकरीब में अल्लाह के रसूल, इस्लाम, सुन्नत, कुरान, हदीस के बारे में कुछ सुनने सुनाने का मौका अल्लाह ने इनायत फरमाया। अल्लाह करे कि इस दरमियान जो बातें आई हैं या आ रही हैं या आने वाली हैं वो सब नफ़ा बख्श हो जाए और हम सब लोग काम के हो जाएं। भाई आज जी चाहता है कि मुफ्ती अजहरुद्दीन साहब ने जो सिलसिला शुरू किया आज अपनी गुफ्तगू में, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों के सामने कुछ प्रेम, प्यार, मोहब्बत और लव की बातें कर लें। चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पूरी कायनात के लिए एक अजीम तोहफ़ा है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से। ऐसे दिन पर सीरत निगारों में बाज़ सीरत निगार ने लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तहकीक के मुताबिक 9 रबीउल अव्वल को है, लेकिन मशहूर बात के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल को है। और आज कितनी तारीख है हजरत? 9 हो गई। 9 रबीउल अव्वल है। अगर ये हो तो आज ही का दिन है,
کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اس دھرتی پر، تو اس موقع پر کیوں نہ کچھ پیار محبت کی باتیں کر لیں۔ اس لیے کہ آج کے جلسے کا عنوان بھی ہے سیرت النبی اور اصلاح معاشرہ، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ معاشرہ ایک سماج میں پھیلی ہوئی گمراہیاں اور فسادوں کے اصلاح کا پروگرام۔ ہمارے اس دیش بھارت میں، ہمارے اس معاشرے میں، سماج میں ایک بات ایسی ہے جو بہت تیزی سے پھیلی ہے اور پھیل رہی ہے، وہ ہے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا معاملہ۔ لڑکی کو دوست بنانے کا اور لڑکا کو دوست بنانے کا معاملہ بڑی تیزی سے ہمارے دیش میں، ہماری سوسائٹی میں یہ چلا ہے اور چل رہا ہے، یہاں تک کہ مسلمان لڑکا مسلمان لڑکی سے، مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی سے، مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکا سے پیار محبت لو پریم کر کے اپنے دین ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو جو لڑکی یا جو لڑکا اپنے سوارتھ کے لیے، اپنے نفس کی تسکین کے لیے، اپنے مزاج کے مطابق لڑکی کو پسند کرتا ہے، لڑکا کو پسند کرتی ہے، اور اپنے سکون پانے کے لیے دن تو دن رات کو بھی معاف نہیں کرتی ہے، دوڑتے بھاگتے دن رات صبح شام، اگر کچھ نہیں ملا تو موبائل تو مل ہی گیا ہے، گھر میں بند کمرے میں بیٹھ کر کے بھی موبائل میں چیٹنگ جاری رہتی ہے، باتیں چلتی رہتی ہے، معاملہ وہاں پہنچتا ہے کہ اب میں تو مسلمان ہوں لیکن آپ غیر مسلم ہیں، ہم دونوں شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ جاتے ہیں مولانا صاحب کے پاس، مولانا صاحب ایک بڑا سا مسئلہ آ گیا سامنے، ذرا اپائے بتائیے۔ مفتی صاحب پوچھتے ہیں، امام صاحب پوچھتے ہیں کیا ہے مسئلہ؟ کہا دیکھیے نا، ایک لڑکی سے پریم ہو گیا ہے، ایک لڑکا سے محبت ہو گئی ہے، بات یہ ہے کہ نہ ابا مانتے ہیں نہ اماں مانتی ہیں، کیا کریں؟ کوئی اپائے بتائیے۔ امام صاحب گھبراتے ہیں کہ ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اگر اس کا نکاح میں نے پڑھا دیا، کل کو کوئی بات ہوئی تو سب سے پہلا دھرا کون جائے گا؟ یہی امام صاحب، دھرو پکڑو باندھو جیل میں ڈالو۔ کیوں بھائی؟ اس نے ایک لڑکا اور ایک لڑکی کا نکاح پڑھایا ہے، شادی کرایا ہے، اس کو پکڑ کے جیل میں ڈالو۔ اب یہاں وہاں کی چکر کھاتے ہیں لڑکا بھی لڑکی بھی، کہیں بات نہیں بنتی تو چلو بھائی مندر میں ہمارا اپائے مل جاتا ہے۔ لڑکی اگر غیر مسلم ہے، لڑکا کو لے کر پہنچ جاتی ہے مندر، لڑکی اگر مسلم ہے، لڑکا اگر غیر مسلم ہے، لڑکی کو لے کر پہنچ جاتا ہے مندر، وہاں پنڈت جی سے بات کرتا ہے کہ پنڈت جی ایک سمسیا آ گئی ہے، اس کا سمادھان ہم ڈھونڈ رہے ہیں، مل نہیں رہا ہے، آپ بتائیے کیا سمسیا ہے؟ ہم کو اس سے پریم ہو گیا، شادی کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ لاتا ہے اور ہندو رسم و رواج کے حساب سے اس کی شادی، اس کا وواہ کر دیتا ہے۔ میرے بھائی، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، دونوں میں سے کوئی ایک مسلم ہو دوسرا غیر مسلم ہو، اس کے رسم و رواج کے حساب سے اگر شادی کر لیں تو آپ کی عدالت کیا کہتی ہے؟ وہ مسلمان باقی رہا؟ یہ پورا محلے سویا ہوا ہے، سائلنٹ موڈ سے اٹھی ہے، وائبریشن موڈ میں آئی ہے، کیا وہ مسلمان باقی رہا؟ ہماری ماں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں۔ ہمارے نبی، جس نبی کے بارے میں ابھی مفتی صاحب کہہ رہے تھے، محبت کے بارے میں محبت بتا رہے تھے کہ اس نبی سے محبت کرنا ہمارے ایمان کی دلیل اور علامت ہے، اسی نبی نے کہا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی قوم کے کلچر کو اختیار کرے گا وہ اسی میں کا ہے۔ اگر آپ مسلمان لڑکا ہیں، چاہے مسلمان لڑکی ہیں، مسلمان مرد ہے یا مسلمان عورت ہے، کسی غیر مسلم طریقے اور کلچر کو اپنا کر کے اس کے مطابق اگر آپ شادی کرتے ہیں تو آپ کا اسلامی شعار سے، آپ کا اسلامی کلچر اور اسلامی تہذیب سے رشتہ ختم ہو گیا۔
اب آپ کا شمار غیر مسلم لسٹ میں ہوگا، خدا نخواستہ اسی پوزیشن میں اگر ہماری آپ کی موت آ گئی کہ ہمارا شمار غیر مسلم کلچر کے لسٹ میں ہے، موت آ گئی، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، تو بتائیے جنت کے حقدار ہوں گے یا جہنم کے؟ یہ محلہ سے کوئی آوازیں نہ آ رہی ہے، جہنم ملے گی یا جنت؟ جہنم۔ اسلامی کلچر سے ہٹ کر، اسلامی تہذیب سے ہٹ کر کسی غیر مسلم تہذیب کو اپنا کر کے اگر زندگی گزارا، شادی کیا اور اسی پوزیشن میں موت ہو گئی، تو مرنے کے بعد جنت تو کیا، جنت کی ہوا بھی نہیں ملے گی۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میری ماں، یہ جو آج کا پروگرام ہے اصلاح معاشرہ کانفرنس، تو کچھ نہ کچھ اصلاح کی بات بھی ہمارے بیچ آنی چاہیے۔ میں نے آپ کے بیچ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے اور رسول اللہ کا ایک کتھن پڑھا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے پریم کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو مجھ کو فالو کر لو، میری پیروی کر لو، میری اتباع کر لو، میرا مان لو، نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم کو اپنا پریمی بنا لے گا، اللہ تم سے لو کرے گا، تم سے پیار کرے گا، تم سے محبت کرے گا۔ میرے بھائی، میری بہنیں، میری ماں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، ذرا غور کریں کہ جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے 3 مہینہ کے، جب ہم اپنا ڈیزائن، ہمارا آپ کا ڈیزائن بن رہا تھا، ہمارا ناک، نقشہ، چہرہ، مہرہ، جسم، شریر، انگ انگ، رواں رواں بن رہا تھا، اس وقت نہ تو ہم نے کوئی بات کہی اللہ سے کہ ہم کو ایسا بنائیے۔ جس اللہ نے اپنی قدرت سے، اپنی شکتی سے، اپنی مرضی سے ایک اچھا بہترین ڈھانچے میں ڈالا، چہرہ، مہرہ، ناک، نقشہ، عقل، شعور سب دیا، اب جب اس کی دھرتی پر ہم آپ آ گئے، اس نے علم بھی دیا، عقل، شعور بھی دیا، اب اس کی دھرتی پر رہ کر کے اس کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ توڑ کر کے، منہ موڑ کر کے زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے، تو بتائیے کیا اللہ کی نظر میں ہم محبوب بنیں گے؟ خالی سر ہلاتے ہیں 2.5 کلو کا اور 50 گرام کی زبان نہیں ہلاتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہاں پر اگر زبان ہماری آپ کی ہلے گی تو اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آپ کی زبان آپ کے گھر میں بھی ہلے گی۔ ہاں میری ماں آپ بھی سن رہی ہیں، میری بہنیں آپ بھی سن رہی ہیں، اور میرے بھائیوں آپ بھی سن رہے ہیں۔ یہاں اگر آپ کی زبان ہلے گی تو آپ کی یہی زبان آپ کی بیٹی کے سامنے، آپ کے بیٹا کے سامنے، آپ کی بیوی کے سامنے، آپ کے شوہروں کے سامنے، آپ کے بھائی اور بہنوں کے سامنے بھی ہلے گی۔ اور یہاں پر اگر 2.5-3 کلو کا منڈی ہلائیں گے، زبان نہیں ہلائیں گے، تو گھر میں بھی بیوی برسیں گی اور چپ چاپ آپ رہیں گے، بہن برسے گی چپ چاپ رہیں گے، بھائی برسے گا مگر چپ چاپ رہیں گے، نہیں زبان کھلے گی۔ ہاں پتہ ہے، اس لیے کم سے کم تھوڑا سا زبان ہلائیے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی اس دھرتی پر رہ کر کے، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی سنت سے رشتہ توڑ کر کے زندگی گزاریں گے تو آپ بتائیے کیا اس کی نظر میں محبوب ہو سکتے ہیں؟ اور دنیا کا ہر انسان، چاہے وہ عورت ہو یا مرد، جوان میں لڑکا ہو چاہے لڑکی، جو کوئی بھی ہے، ہر آدمی اپنے سے بڑے کی نظر میں محبوب بننا چاہتا ہے۔ نہیں، اگر آپ کی بیوی گھر میں ہے تو بیوی چاہتی ہے کہ میں اپنے شوہر، میں اپنے سرتاج کے سامنے، میں اپنے تاج کے سامنے ایسا رہوں کہ میرا شوہر پوری کائنات میں سب سے زیادہ ٹوٹ پھوٹ کر کے مجھ سے پریم کرے، مجھ سے محبت کرے۔ ایسا چاہتی ہے، شوہر بھی چاہتا ہے کہ میں اپنی
بیوی کے سامنے ایسا بن کر کے رہوں کہ میری بیوی مجھ سے بہت پریم کرے. بیٹا چاہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے سامنے ایسا بن کر کے رہوں کہ میں اپنے باپ کی نظر میں اس کا راج دلارا بن کے رہوں. ماں بھی یہی چاہتی ہے. اگر آپ کسی اسکول میں نوکری کرتے ہیں تو اسکول میں نوکری کرنے والا چاہتا ہے کہ اسکول کے آنر کے سامنے ایسا بن کر کے رہوں کہ اسکول کا آنر ڈائریکٹر ہم سے سب سے زیادہ محبت کرے. اگر آپ مدرسے میں پڑھاتے ہیں تو مدرسے میں پڑھانے والا استاد بھی چاہتا ہے کہ میں ایسا بن کر کے رہوں کہ یہاں کے ناظم محتمم صدر کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب بن کر کے رہوں. میرے بھائیوں، میری بہنوں، جس اللہ نے اس دنیا میں ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے، جس نبی کے ہم اور آپ امتی ہیں، ذرا یہ بھی فکر کر لو کہ اپنے نبی کی نظر میں سب سے زیادہ پریمی اور محبوب میں خود رہوں. اس کے لیے بس ایک کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا چونکہ پہلے 9 بج گئے ہیں، 9:30 بجے ختم ہونا بھی ہے، تو میں اپنی باتوں کو سمیٹوں گا اور بہت موٹے موٹے طور پر چند باتیں آپ کے بیچ رکھتا ہوں. صرف ایک کام کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی نظر میں محبوب بن جائیں گے. اپنے نبی کی سنت کو کھوجے کہ میرے نبی کی جو جو سنت ملے گی اس پر میں عمل کروں گا، کروں گی. زندگی میں کم سے کم ایک بار ضرور کریں گے انشاءاللہ. اپنے نبی کی سنت کو ڈھونڈیے. کس چیز میں؟ کھانے میں. ابھی ہم لوگوں کو شاید کھانا بھی کھانا ہے، کھانا کھائیں گے نا رات کا، تو اب کھانا کھانے کے وقت کیا سنت ہے رسول اللہ کی ڈھونڈیں گے. کیا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے یا نہیں ہے؟ یہ طریقہ نبی نے سکھلایا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ کو دھو لو. ہو سکتا ہے کہ تمہارا یہ ہاتھ کچھ اور چیزوں کو چھوا ہوگا، ہو سکتا ہے جس چیز کو تمہارا ہاتھ چھوا ہوگا اس میں زہر ہو، اس میں پوائزن ہو. بغیر ہاتھ دھوئے کوئی لقمہ اٹھائے اور منہ میں ڈال لے تو اس کا اثر کس پر ہوگا؟ اپنے آپ پر یا پڑوسی پر؟ کس پر ہوگا؟ یہ محلہ چپ چاپ ہے میرے بھائی، اپنے آپ پر ہوگا نا. تو اسی نبی نے یہ سنت سکھلائی ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ کو دھو لو. پانی پینا ہے، پینے سے پہلے اس پانی کو نہار کر کے دیکھ لو کہیں اس میں بچھا گرا ہوا تو نہیں ہے، کہیں اس میں کوئی کیڑا گرا ہوا تو نہیں ہے. سونے سے پہلے بستر کو جھاڑ لو. جوتا چپل پہننے سے پہلے ایک بار جھاڑ لو کہیں اس میں سانپ گھسا ہوا تو نہیں ہے. یہ سب طریقہ ہے. پیجامہ پہننے سے پہلے داہنے پیر کو پہلے پہننا ہے، بائیں کو اس کے بعد پہننا ہے. آستین پہلے داہنے آستین میں ہاتھ کو ڈالنا، پھر بائیں آستین میں. آپ ہر چیز میں تلاش نبی کی سنت کو. دیکھیے خدا کی قسم، جو نبی کی سنت سے پریم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا پریمی بنا لے گا. یہی بات تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں، قل ان کنتم تحبون اللہ. اگر تم اللہ کی نظر میں محبوب بننا چاہتے ہو، پریمی بننا چاہتے ہو، پیارے بننا چاہتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کر لو. یعنی جیسے جیسے نبی نے کیا ہے ویسے ویسے کرنا شروع کر دو، اللہ کی نظر میں محبوب بن جاؤ گے. یہ بات اپنے آپ میں کرنے کی ہے اور آس پاس رہنے والے مسلم غیر مسلم بھائی بہنوں کو بھی بتانے کی ہے. دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحببکم اللہ، اگر تم میری اتباع کرو گے تو اللہ کی نظر میں محبوب بن جاؤ گے. یہ اللہ نے بتایا. اللہ کے نبی نے کیا بتایا؟ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی نظر میں اس کے باپ، اس کی اولاد اور بلکہ سب لوگوں سے زیادہ محبوب میں نہ بن جاؤں، جو مفتی صاحب خود اپنی تقریر میں بتا رہے تھے. یعنی اس کائنات میں مخلوق میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت ہم اپنے نبی سے نہ کرنے لگیں گے تب تک ہمارے اندر ایمان نہیں ہے. اور آپ دیکھیے نبی کی سنت، نبی کا طریقہ کیا. ہمارے آپ کے نبی نے تاک جھانک کیا تھا لڑکیوں کی طرف، لڑکوں کی طرف، عورتوں کی طرف کیا تھا. پھر منڈیے ہلا رہے ہیں، زبان نہیں ہلا رہے ہیں. ہم کو پتا ہے چوری پکڑائے گی تو زبان بند رہے گی. اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ سماج میں ایک روگ لگ گیا ہے، گھون لگ گیا ہے پیار محبت کا، عورت مرد کا آپس میں ملنے جلنے کا، اور یہ کلچر بنتا چلا جا رہا ہے.
ہے اس پر ہماری آپ کی زبان نہیں کھلتی ہے. کیوں بھائی؟ یہ بڑے آدمی کی بیٹی ہے, یہ بڑے آدمی کا بیٹا ہے, یہ بڑے باپ کی اولاد ہے, بڑکا بھائی کا بھائی ہے, بہن ہے, تو ہم لوگ لہجے شرمے منہ بند رکھتے ہیں. میرے بھائی سنیے ذرا غور سے, اس وقت یہ رواج چل پڑا ہے, ہم لوگوں کو علاج کرنے کی ضرورت ہے. جس عورت اور جس مرد سے ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں دین کے اجالے اور رات کے اندھیرے میں, یا اللہ کے سامنے ہمارا بیڑا پار نہیں لگا سکتے. نہ ہماری ماں, نہ ہمارے باپ, نہ ہمارے بھائی, نہ ہماری بہنیں, اور نہ یہ تاک جھانک کرنے والی محبتیں اور پیار, یہ اللہ کے سامنے ہم کو پاس نہیں کرا سکتے. لیکن جس نبی کا چرچا ہو رہا ہے, اس نبی کی اتباع کی گئی, اس نبی کی پیروی کی گئی, اس نبی کے طریقے کو اپنایا گیا, اس نبی کی سنت پر عمل کیا گیا, اس نبی کی حدیث پر عمل کر لیا گیا, تو یہ نبی کل قیامت کے روز اللہ کے سامنے سفارش ضرور کریں گے انشاءاللہ. کیا کہیں گے؟ امتی امتی ہے اللہ, یہ میری امت کا لڑکا ہے, یہ میری امت کی لڑکیاں ہیں, یہ میری امت کا جوان ہے, یہ میری امت کی عورت اور مرد ہے, آپ اس کو کیسے جہنم میں ڈال رہے ہیں؟ امتی امتی, اس کو بھی جنت میں ڈال دیجئے, اس کا بیڑا بھی پاس کر دیجئے, اس کو بھی پاس جاری کر دیجئے. کائنات میں ایک شخص ایک ذات ہے, وہ ہے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جو نبی دنیا میں آیا تو طریقہ سکھلایا, جو نبی جانے سے پہلے امتی امتی کا رٹ لگا کر کے کیا, جو نبی جانے کے بعد میدان حشر میں امتی امتی کا رٹ لگائے گا, کیا وہ نبی ایسا نہیں ہے کہ اس کی سنت سے پیار کیا جائے, اس کی سنت سے محبت کی جائے, اس کے دین کی بات, اس کی سنت کو لوگوں کو بتایا جائے؟ کیا وہ نبی ایسا نہیں ہے؟ میرے بھائی, آج اس دیش میں, آج اس سماج میں اس بات کو بتانے کی آوشکتا ہے, ضرورت. ہمارے ساتھ غیر مسلم بھائی بھی رہتے ہیں, غیر مسلم ماں اور بہنیں بھی رہتی ہیں. مسلمان سمجھتا ہے کہ یہ بات, سنت پر عمل کرنے والی بات خالی مسلمان عورت مرد کو بتایا جائے. نہیں, یہ غلط ہے. جس طرح سے آپ مسلمان کو بتا رہے ہیں, ایسے ہی غیر مسلم عورت اور مرد کو بھی بتائیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نبی میں جتنا حصہ مسلمان کا ہے اتنا حصہ غیر مسلم بھائی اور بہنوں کا بھی ہے. یہ بات قرآن مجید میں بھی اللہ نے کہا, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ, ہم نے آپ کو خالی مسلمان کے لیے نہیں بھیجا ہے, ہم نے آپ کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری مانوتا کے لیے, پوری انسانیت کے لیے بھیجا ہے. اور مانوتا انسانیت میں مسلم نان مسلم دونوں برابر کے شریک ہیں. میرے بھائی, جس نبی کی آمد پوری انسانیت کے لیے ہوئی ہے, اس نبی کی سنت کو خاص کر دے صرف مسلمان کے لیے, کیا یہ اچت ہے مفتی صاحب؟ مناسب ہے؟ بالکل غیر مناسب ہے, مناسب نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی اور میرے بہنوں, مناسب کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے. دیکھیے یہ بات وید میں کس طرح بتایا گیا ہے. یجروید ادھیائے نمبر 31 منتر نمبر 18 میں بتایا گیا, ویداہمیتم پرشم مہانتمادتیا ورن تمسا پرستات. اس کو توڑ توڑ کے پڑھتا ہوں میں. وید احمدم پروشم مہانتما, وید کا مطلب ہوتا ہے علم, گیان, نالج, جانکاری. احمد نام ہے کس کا؟ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دو نام احمد اور محمد دونوں قرآن میں آیا, مشہور ہے. کا وید احمدم, احمد وید ہوں گے یعنی احمد جانکار ہوں گے, احمد علم والے ہوں گے. عورت ہوں گے یا مرد؟ پروشم, پروش ہوں گے, مرد ہوں گے. احمد گیانوان ہوں گے, جانکار ہوں گے, علم والے ہوں گے, مرد ہوں گے, مہان ہوں گے, عظیم ہوں گے, روشن سورج کی طرح اندھیروں کو ختم کرنے والے ہوں گے. اپاسک کے لیے ان کو جاننا ضروری ہے. کسی بھی اپاسک کو انہیں جانے اور مانے بغیر موکش کی پراپتی نہیں ہوگی, نجات نہیں ملے گی, سفلتا نہیں ملے گی, کامیابی
نہیں ملے گی. یہ بات وید میں ہے مگر پنڈت جی لوگ بتاتے نہیں ہیں. مولانا لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے, آپ لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے, اور آپ لوگ ہم لوگ سب مل کر کے بھی نہ بتائیں تو بتائیے کہ اللہ کی نظر میں ابھی ہم مجرم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کہ جانتے بوجھتے ہوئے آپ نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ماننے میں جیسے مسلمانوں کا حصہ ویسے آپ ہندو بھائیوں کا بھی ہے, آپ بھی ویسے ہی مانیے جیسے مسلمان مان رہا ہے, آپ بھی ویسے ہی عمل کیجئے جیسے مسلمان بھی کر رہا ہے. بڑھ کر کے اقدامی انداز میں آپ بتائیے, کچھ ہوگا نہیں. یہ ایک واویلا اور ہنگامہ ہے کہ ابھی بی جے پی کی حکومت ہے, بجرنگ دل, شیو سینا, RSS والے دندناتے پھر رہے ہیں, پکڑ کر کے جیل میں ڈلوا دیں گے, یہ باتیں بھی چل رہی ہیں. لیکن کچھ چیزیں بطور آزمائش کے ہوتی ہے, آزمائش سے اللہ گزارے گا ہی. اس کا مطلب یہ تھوڑی نہیں ہے کہ ہم بتانا چھوڑ دیں ایمان کی باتیں, اسلام کی باتیں, دین کی باتیں, اور وہ باتیں جس کے آدھار پر سورگ اور نرک کے فیصلے ہونے. ایسا نہیں کہ وید میں ایک جگہ بتایا گیا, انیکوں جگہ ہے. آخری بات, کلکی پران, ایک پران ہے 18 پرانوں میں سے ایک پران کا نام ہے کلکی پران. اس میں بتایا گیا دوادشیام شکل پکشسیا مادھوے ماسی مادھوم, چندرما کی 12 تاریخ کو جن کا جنم ہوگا ان کے جنم لیتے ہی دکھی لوگوں کو خوشیاں ملیں گی. چیت ویساکھ کے مہینے میں ان کا جنم ہوگا, پت جھڑ کے زمانے میں, ایسا زمانہ کہ پرانا پتا جھڑے اور نیا پتا نکلے, ایسے زمانے میں ان کا جنم ہوگا. جنم لیتے ہی لوگوں کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی, اور خوشیاں آئیں. ایک مثال, حضرت حلیمہ, حضرت حلیمہ دودھ پلانے والی ماں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ جب گئی مکہ بچوں کو لینے کے لیے تو انہوں نے بھی یتیم سوچ کر کے چھوڑ دیا تھا. جب کوئی بچہ نہیں ملا تو جتنی عورتیں آئی تھی بچوں کو لینے کے لیے ان میں سب کو بچہ مل گیا, سب نکل گئی تھی, یہی بچ گئی تھی. آخر میں کہا کہ جب کوئی بچہ نہیں ملا ہے چلو اسی کو لے لیتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے سب سے لاسٹ میں نکلی ہے اور پہنچی سب سے فاسٹ میں. یہاں سے سب سے لاسٹ میں نکلی اور گھر میں پہنچی سب سے فاسٹ میں, جبکہ اونٹ کی اونٹنی سب سے دبلی پتلی تھی. گھر میں جیسے ہی پرویش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے, ان کی جتنی بکریاں تھی سب کا تھن سوکھا ہوا تھا. جیسے ہی قدم مبارک گھر میں پڑا سب کا تھن دودھ سے لبالب ہو گیا ایک دم. یہ خوشیاں نہیں, یہ برکت نہیں. اور بے شمار مثالیں میرے بھائی, میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے اس دیش میں جو ہندو بھائی ہیں ان کو بھی اس مہینے میں بتائیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمان کے نہیں ہے, آپ کے بھی ہے. جیسے ان کے کتھن پر, ان کے کرنے پر ہم کو چلنا ہے ویسے ہی آپ کو بھی چلنا ہے. کیوں؟ تاکہ اس مالک کی نظر میں ہم کو سفلتا کی سرٹیفکیٹ مل جائے, سفلتا کا پاس مل جائے, اور ہم سب مل کر کے سورگ واس کرے, ہم سب مل کر کے سورگ اور جنت میں جائیں. میرے بھائی, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اور علامتیں پرانوں میں بڑی تفصیل سے بتائی گئی. لنگ چھیدی شکاہنہا شمشر دھاری سدو شکاہا اچلاپی. وہ پیدائشی طور پر مختون ہوں گے, بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا ختنہ بعد میں ہوتا ہے نا, لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی طور پر ختنہ کرائے ہوئے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ نہیں کیا گیا بلکہ وہ پیدائشی طور پر ختنہ کرائے ہوئے تھے, مختون تھے. شکھا ہے نہا, سر پر بال نہیں رکھیں گے, چوٹی نہیں رکھیں گے جیسے بابا جی لوگ رکھتے ہیں نا, چوٹی بڑا بڑا بال اور پورا اجھڑایا ہوا بال, ویسا بال نہیں رکھیں گے. داڑھی پالے ہوئے ہوں گے, داڑھی رکھیں گے. اچل آپی, اونچی آواز میں بات کریں گے. پنڈت وید پرکاش اپادھیائے نے لکھا ہے کہ اچل آپی سے مراد آزان دیں گے. مسلے نعمت سمسکا رہا, مسلمانوں کے نام سے پہچانے جائیں گے. اتی پیشاچ دھرمشچ بھوشیتی میا کروتہ, اور ایسا کہے جانے کے مطابق انہی سے
یہ دھرم پھیلے گا اور ان کے دھرم کا نام اسلام ہوگا. آگے اسی قرآن میں اگلے چیپٹر میں کہا جاتا ہے اے تسمنترے ملی چاچارینا سمنویتا محمد ایتی کیا تھا ششیا ساکھا سمنویتا. ریگستانی علاقے کا رہنے والا شکشک اپنے شاگردوں کے ساتھ ششیوں کے ساتھ نمودار ہوگا, ان کا نام محمد بریکٹ میں پنڈت کیا تو نام ہے. بہرحال جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے, زبان پہ نام نہیں آ رہا ہے, اس پنڈت شری رام شرما آچاریہ, پنڈت شری رام شرما آچاریہ رحمت اللہ علیہ, انہوں نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے تو بریکٹ میں لکھا محمد کے محمد, کیا محمد ہوں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم مکہ میں ہوا جہاں پتھریلی جگہ, پہاڑ اور ریت تھا. ان علاقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نموداری ہوئی, آپ کا ظہور ہوا. تو وید میں پرانوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں انیک باتیں موجود ہیں. ہم جس طرح سے مسلمانوں میں چرچا کرتے ہیں ویسے ہی غیر مسلم بھائیوں کے بیچ بھی رکھیں اس بات کو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آپ کے دونوں کے پیغمبر ہیں, ہم دونوں کے لیے ماننا ضروری ہے. آپ کا جی چاہے مانے نہ مانے الگ بات ہے, لیکن بتانا تو ہمارے ذمہ ہے. خدا کی قسم اگر مسلمان اس بات سے ڈر گیا کہ اس وقت اگر بتانے والے کو پکڑا جائے گا اور جیل میں ڈالا جائے گا تو اس کی نسل ایمان پر باقی نہیں رہے گی آنے والے دنوں میں. اس وقت ضرورت ہے کہ ہمت کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ, جذبے کے ساتھ آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے بات کرنے والے بنیے, مرد بھی عورت بھی. ڈراتا کون ہے میرے بھائی, ڈرتا کون ہے؟ چور ڈرتا یا پولیس ڈرتی ہے؟ پولیس ڈرتی ہے, چور نہ ڈرتا. چوری کی ہوا رہتا ہے تو پولیس کو دیکھ کے بھاگتا ہے, گھبراتا ہے. پولیس نہیں ڈرتی ہے چور کو دیکھ کر کے. مسلمانوں تمہاری حیثیت پولیس کی طرح ہے, چور کی طرح نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں آپ کی حیثیت اللہ تعالیٰ نے پولیس کی طرح بنائی ہے. پولیس کبھی ڈرتی نہیں ہے, چور ڈرتا ہے. ضرورت ہے اس وقت کہ ہم اپنے مسلم غیر مسلم بھائیوں کے درمیان بھائی چارگی کو, اتحاد کو, آپسی رواداری کو عام کریں اور اس طرح کا چرچا, اس طرح کی باتیں بھی ان کے درمیان ہوں. اس لیے کہ اگر اس وقت نہیں ہوئی تو آنے والے دنوں میں ہماری نسلوں کا ایمان پر بچنا بڑا مشکل ہے. البتہ ایک بات ذہن میں ہوگی کہ آپ تو مولوی صاحب ہیں, آپ نے پڑھائی کیا ہے, سیکھا ہے, آپ بتا پا رہے ہیں, لیکن ہم لوگوں کو ٹریننگ نہیں ملی ہے, کیسے بتائیں؟ میں ایک آفر آپ کے بیچ رکھ کر کے جا رہا ہوں. اگر آپ لوگ چاہیں کہ باڑھ میں یہاں کسی مقام پر اپنے نوجوان بیٹوں, بیٹیوں, بھائیوں کو, بہنوں کو بیٹھا کر ٹریننگ اور تربیت دیں تو انشاءاللہ العزیز میں وقت دوں گا, 1 دن کا, 2 دن کا, 3 دن کا. اگر چاہے تو مفتی صاحب سے آپ حضرات رابطہ تعلق کر کے کبھی کسی موقع پر 3 روز کا کیمپ لگوائیے, ٹریننگ کیمپ, تربیتی کیمپ, جس کا عنوان ہوگا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیمپ, جس میں مسلم غیر مسلم, عورت مرد, لڑکے لڑکیاں سب کو شامل کیا جا سکتا ہے ایک منظم ترتیب کے ساتھ جو اسلامی دائرہ ہے اس کی رعایت کرتے ہوئے. اگر آپ حضرات ایسا تقاضا رکھیں گے, ایسا حکم کریں گے تو انشاءاللہ میں کمپیریٹیو اعتبار سے ٹریننگ اور تربیت دینے کے لیے اپنا پورا وقت دوں گا, فری آف کاسٹ, کوئی چارجیبل نہیں ہوگا انشاءاللہ. اب دیکھتے یہ ہیں کہ یہ کب آفر قبول ہوتا ہے, کب حکم آتا ہے. مفتی صاحب آپ کے ذمہ یہ کام چھوڑتا ہوں چونکہ یہ ہمارے ملک کے ہر سماج, ہر سوسائٹی کی ضرورت ہے. اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو حوصلہ, ہمت, طاقت عطا فرمائے اور ہم سب لوگوں کو اللہ تعالی دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. آمین.